السلام علیکم۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو گن گن کر یاد کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ بات صرف وہ لوگ کہہ سکتے ہیں جو تشبیہ کو نہیں جانتے، کیونکہ تشبیہ اور ذکر میں بہت فرق ہے۔ کیونکہ تشبیہ گنی ہوئی ہے اور ذکر ان گنت ہے۔ ہر مخلوق اللہ کی تسبیح کرتی ہے اور ہر مخلوق کی اپنی تسبیح ہے، مگر انسان کی ایک نہیں کئی تسبیحات ہیں۔ اگر گنے گا نہیں تو وہ مکمل کیسے کرے گا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں حساب سے بھی دیتا ہے اور بے حساب بھی عطا فرماتا ہے، اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کو ہر رنگ سے یاد کرنا چاہیے، گن کر بھی اور بنا گنے بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یاد کیے بغیر انسان کی نجات ممکن نہیں ہے، اور یاد اسی کو کیا جاتا ہے جس سے محبت ہو۔ اور اس کا نچلا حصہ یہ بھی ہے کہ کسی سے اگر کام پڑ جائے تب بھی ہم اسی کو یاد کرتے ہیں۔ شروع میں انسان کے نفس کو اللہ سے زیادہ محبت محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ اس وقت ہمیں اللہ سے زیادہ قربت نہیں ہوتی، زیادہ پہچان نہیں ہوتی۔ اس لیے شروع میں ہم اللہ کو اس لیے یاد کرتے ہیں تاکہ وہ ہمیں اپنی محبت سے عطا کرے۔ ہم اس کی قربت مانگتے ہیں، اس کی محبت مانگتے ہیں تاکہ وہ ہمیں اپنی محبتوں سے بے شمار عطا کرے اور اپنی محبتوں سے ہمیں نواز دے۔ ہم جب پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں کون تھامے گا، لیکن ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ روز آسمان میں پرندے اڑتے ہیں، آخر انہیں کس نے تھاما ہے؟ ایک واحد اللہ ہی تو ہے جس نے پوری کائنات کو تھام رکھا ہے، جس نے ہمیں، آپ کو، ہم سب کو تھاما ہوا ہے۔ ہم جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں، شروع میں ہمیں اتنی محبت محسوس نہیں ہوتی، لیکن جب ہم اس سے اس کی محبت مانگتے ہیں، اس کی قربت مانگتے ہیں تو وہ اپنی محبت سے ہمیں نواز دیتا ہے، اور پھر جب اللہ کی محبت دل میں اتر جاتی ہے تو بس اللہ کے سوا کسی اور چیز کی چاہت نہیں رہ جاتی۔ جس کے لیے اتنا انتظار کر رہے ہو اور وہ تمہارے حق میں بہتر نہیں، تو اسی کو تمہارے حق میں بہتر بنا کر تم تک پہنچائے گا۔ کیونکہ اگر نصیب کا لکھا سب کچھ ہوتا تو اللہ تمہیں اپنی چاہ کو مانگنے کے لیے دعا کا راستہ نہ دکھاتا۔ اگر اللہ نے دل میں کچھ ڈالا ہے تو پھر کچھ تو ہے جس کا ہونا باقی ہے۔ کیا تم قبولیت کی نشانی ڈھونڈ رہے ہو؟ اس سے واضح نشانی کیا ہوگی کہ اللہ اب تک تمہارا دل دعاؤں میں لگائے ہوئے ہے۔ کبھی یوں ہی رب کا شکر ادا کر لیا کریں، نہ جانے کتنے خطرات آپ کے پاس آنے سے پہلے پلٹ جاتے ہیں، کتنے دکھ آپ کو چھو کر گزر جاتے ہیں، کتنی خوشیاں بنا مانگے آپ کے قدموں میں رکھ دی جاتی ہیں، اور کتنے سکون میں آپ کا مقدر بنا دیا جاتا ہے۔ جس دل میں ثواب کا شوق اور عذاب کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، جنت خود اس کی منتظر ہو جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کو معاف کرو جو کبھی آپ کی تکلیف کا سبب بنے تھے، اور انہیں یاد رکھو جو ہر وقت آپ کی خوشیوں کی تلاش میں رہتے۔ عزت، پیار، شفقت اور احساس ایسے ادھار ہیں جو ہمیشہ دگنے ہو کر واپس ملتے ہیں۔ اللہ کی طاقتوں کو کبھی کم مت سمجھو۔ اللہ اگر مہینوں کو سالوں میں بدل سکتا ہے تو وہ قبولیت کی لمبی مسافتوں کو لمحوں میں بھی بدل سکتا ہے۔ جب تم بغیر کسی وجہ سے خوشی محسوس کرو تو یقین کر لو کہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں آپ کے لیے دعا کر رہا ہے۔ انسان کو اللہ پر اتنا زیادہ یقین ہونا چاہیے اور اتنا زیادہ یقین مضبوط رکھنا چاہیے کہ سامنے سمندر ہو اور تم کہو کہ راستہ اللہ بنا دے گا۔ رک جاؤ، بہت جھک لیا تم نے اس زمانے کے آگے، اب جھک جاؤ تم صرف اپنے رب کے آگے، وہ پھر تھام لے گا اور نہ گرنے دے گا۔
کبھی تمہیں کسی اور کے آگے۔ چیزیں ٹوٹ کر بکھر جاتی ہیں مگر دل ٹوٹ کر اور زیادہ نایاب ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان اپنے خالق کے اور قریب ہو جاتا ہے۔ کتنا سکون دیتا ہے اس جگہ بیٹھ کر رونا جہاں اللہ کے سوا کوئی سننے والا نہ ہو۔ دنیا کو راضی کرنے کی کوشش میں نہ لگو، دنیا کسی سے خوش ہوئی ہے نہ ہوگی۔ راضی کرنا ہے تو رب کو کرو جو ایک آنسو اور ایک سجدے سے مان جاتا ہے، اور رشتوں کو جوڑے رکھنے کے لیے کبھی اندھا، کبھی بہرا تو کبھی گونگا ہونا پڑتا ہے۔ صرف دل ہی کے اچھا ہونے سے بہتر ہے کہ انسان زبان کا بھی اچھا ہو، کیونکہ لوگوں کا واسطہ سب سے پہلے آپ کی زبان سے پڑتا ہے۔ دل تک تو کچھ ہی لوگ پہنچ پاتے ہیں، کیونکہ سب سے خوبصورت اور صاف زبان تو رویوں کی ہوتی ہے۔ کچھ کہنا سننا بھی نہیں پڑتا اور ساری بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اور کائنات کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے، جو دنیا کے ہر انسان کے پاس نہیں ہوتی۔ اس لیے انسان کو شخصیت بن کر جینا چاہیے، شخص بن کر نہیں، کیونکہ شخص تو خاک ہو جاتے ہیں لیکن شخصیت زندہ رہتی ہے۔ اور صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں نہ کسی کی نظروں میں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی سے دوستی کرنا چاہتا ہے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل پر اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ عبادتیں صرف جائے نماز پر نہیں ہوتی، بلکہ کچھ عبادتیں میٹھی زبان، دھیمے لہجے، ہمدردانہ اور عاجزانہ رویوں سے بھی ہوتی ہیں۔ اس لیے ہمیں اوروں کے لیے دعا کرنی چاہیے، کیا پتہ ہماری دعا کسی اور کی قسمت کا انتظار کر رہی ہو۔ اور اللہ تعالیٰ تو کبھی بھی دعائیں رد نہیں کرتا، بس بہترین وقتوں پہ قبول کرتا ہے۔ اور ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے گناہوں کو تنہائی میں یاد کر کے اس پر کثرت سے استغفار پڑھے۔ یقین رکھو اللہ کے فیصلوں کو زوال نہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کے ذریعے اپنے دلوں کو اور گھروں کو آباد کیا کرو۔